میں سب سے پہلے شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مزمل آپ کو بھی سب کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ بڑا ٹائملی اور پرٹیننٹ سیمینار آپ نے کیا۔ اس وقت ساری قوم کو اب ایک خوف آ رہا ہے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے۔ 7.5 لاکھ پاکستانی اور جن میں ٹاپ پروفیشنلز تھے وہ صرف پچھلے 7 مہینے میں ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور مجھے جبل علی سے میسج آئی کہ جو 7 مہینے میں جبل علی میں پاکستانیوں نے انویسٹ کیا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ میں، وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کیا۔ تو ایک امید جا رہی ہے پاکستان سے، کیونکہ جو یہ 7-8 مہینے میں ہوا ہے پاکستان میں، اس کی میری تو جتنی زندگی ہے میں نے تو اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی۔ اور وہ کیا ہوا اس ملک میں، کیوں یہ امید چلی گئی کہ ایک 30 سال سے اس ملک کے اوپر 2 خاندانوں کی قبضہ ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں۔ انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ساری پبلک کو تیار کیا، 20 سال 25 سال کہتے رہے کہ وہ کہتا وہ چور ہے، وہ چور ہے، کیسز ایک دوسرے کے اوپر بنائے، اور اس کے بعد ان کو ریجیکٹ کیا عوام نے۔ مجھے تو ان کے اگینسٹ ووٹ پڑی، ان دونوں پارٹیز کے اگینسٹ۔ تو ان کو جب پھر مسلط کیا گیا، میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ میری زندگی میں نے کبھی اس طرح کا یہ جو آج مایوسی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اور یہ کیونکہ ایک اکانومی کا سیمینار ہے، میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکانومی جو ہے وہ پولیٹکس سے کنیکٹڈ ہے۔ کوئی دنیا کے اندر اکانومی آئسولیشن میں نہیں چلتی۔ اس کی اگر آپ پورا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج حالات یہ اکانومی کے کیوں بگڑ گئے، کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کا بہت بڑا پھر کہ آگے اگر ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ جب تک اس کا صحیح انالیسز نہیں ہوتا، آپ اس کا صحیح معنی کے اندر سولوشن نہیں نکال سکتے کہ آگے ملک نے اب اس دلدل میں سے کیسے نکلنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو مایوسی آج پاکستان میں، اس مایوسی کی وجہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر بیٹھے تھے، انٹرنیشنلی ان کی کرپشن کے چرچے تھے، ان پارٹیز ایک چیز دنیا ریکگنائز ان کی نہیں کیے، ان کے دور میں ایک چیز ان کی ریکگنائز نہیں ہوئی۔ ان کے 20 25 30 سالوں میں صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ ان کی کرپشن کے باہر اخباروں کے اندر، ان کے میڈیا پہ ڈاکیومنٹریز بنی، پرنسس اینڈ دا پلے بوائے، اور پتہ نہیں الفرڈ ٹو پاکستان، وہ جو کرپشن کی ملن حدیبہ پیپر مل کی تھی۔ یہ سارے کیوں آج اوورسیز پاکستانی سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں باہر بیٹھ کے ان کو ایک بہتر پکچر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کتنا پاکستان کا نام بدنام کیا باہر۔ کیوں وہ ان کے اتنے اگینسٹ ہیں؟ کیوں کبھی اتنے ایسے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں؟ جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی 9 اپریل کو، تو جو باہر پاکستانیوں کا رسپانس تھا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اندر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، باہر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک خوف بھی آیا کہ ان کو واپس لے آئے ہیں، اور دوسرا ایک لوگوں نے اپنا بتایا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو۔ تو ہماری جو پاپولیرٹی تھی کبھی اس پیک پہ نہیں پہنچی، صرف اس لیے پہنچی کہ جب ان 3 سٹوجز کی شکلیں دیکھی لوگوں نے، تو جو ہمارے خلاف بھی تھے وہ ساتھ آ گئے۔ اور ہماری یہ جو انپریسیڈنٹڈ پاپولیرٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہو گئی ہے۔ تو سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے، وہ سارا مل کے ایک چیز پہ متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے۔ اور بدقسمتی سے ان کے الیکشن ہی ایک سولوشن ہے جو اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، یعنی اگر پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، یہ جو کوگ مائر کے اندر جو سارے سپیکرز نے بتایا کہ ہم پھنستے جا رہے ہیں،
اور جو آگے 2 سیناریوز بتائے کہ یا IMF میں اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں IMF پہ جانا پڑے گا, تو ان کی کنڈیشنلٹیز, اس سے کیا افیکٹ پڑے گا اس ملک میں غربت میں, اور دوسری چیز کہ اگر نہیں جاتے تو پھر اس سے بھی برا حالات ہیں. تو یہ جو انہوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے, یہ آپ سمجھ جائیں کہ انفارچونیٹلی ان کو یہ جس مرضی طرف سے کان پکڑیں, سلوشن ایک ہی ہے الیکشنز, اور وہ یہ چاہتے نہیں ہے کیونکہ ڈرتے ہیں. تو یہاں پھنسا ہوا ہے کیچ 22 پاکستان کا. تو میں اب بریفلی, تو کیونکہ ساری قوم تو سننا چاہتی ہے کہ آگے کرنا کیا ہے, کون نکالے گا اس میں سے, میں اس کے اوپر آؤں گا. لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ساری میری قوم کو اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے, اور آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ دیکھیں جو اس ملک سے کیا گیا 9 اپریل کو, اور جس طرح کیا گیا اور جس طرح کی سازش کی گئی, ایک وہ گورنمنٹ جو پہلی دفعہ آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ گورنمنٹ جب آئی تھی, اور سب کو پتا ہے آپ نے, کیونکہ شوکت ترین آپ سب نے بتا دیا کہ ایک بینکرپٹ گورنمنٹ ملی تھی. پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ڈالرز کم ہے. تو وہ تو ایک یعنی اب میں کیا کہوں کہ شارٹ سائٹڈ گورنمنٹس مسلسل آتی گئیں. یہ 2 خاندانوں کا کوئی زیادہ لمبا ویژن تھی نہیں. جو پیسے بنانے آتے تھے اور پیسے بچانے آتے تھے, انہوں نے تو کبھی لانگ ٹرم پلاننگ کی نہیں. تو جو ملک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائے گا, اپنی ڈالر انکم کو نہیں بڑھائے گا, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بن جاؤں گا. میں نے ایسے بھی سلوگن سنے ہیں, لاہور کو پیرس بنا دیں گے. تو سمپل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی اور خرچے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں, تو آپ کیسے ایک ملک سالونٹ رہے گا. ہر شور میں جاتے یہ IMF کے پاس جا رہے ہیں. ہم نے خود ماضی میں شور مچایا IMF کے پاس, کیونکہ ساورنٹی کا ایشو آ جاتا ہے. جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے, اور یہ ایک بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کو کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے. وہ آپ کو حکم دیتے ہیں, وہاں ان کے ریپرزینٹیٹو بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور وہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کریں گے تو غربت بڑھے گی. تو وہ جو لاس آف ساورنٹی ہے, صرف اس لیے کہ آپ نے آپ ملک کو مینج نہیں کیا صحیح طرح, اور وہ ابھی ایک حکومت کی نہیں, یہ ایک مسلسل 30-40 سال ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینی ہے. اور جب ہماری گورنمنٹ آئی, اور ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے, تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارا سارا گورنمنٹ کا سٹرکچر بن چکا ہے, اس کو یہی نہیں سمجھ کہ پاکستان کی پرائرٹیز کیا ہیں. یعنی سارے گورنمنٹ کو تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی, پاکستان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ جب میں نے ایکسپورٹر سے ملنا شروع کیا, تو وہ ایکسپورٹر سے جب بتانا شروع کیا 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 رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں, تو میں نے شروع میں ریئلائز کیا کہ یہ تو کامن سینس ہے کہ ہمیں ایکسپورٹرز کی تو زندگی آسان کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو پیسہ آئے گا, بجائے ایسے معافی کر کے IMF کے پاس پہنچ جائیں. ہم اپنی ایکسپورٹس کو توجہ دیں, اور دوسرا جو ہماری ریسورس ہے اوورسیز پاکستانیز, ان کی جو ریمیٹنسز ہے ان کو بینکنگ چینلز کے تھرو چینل کریں, تاکہ وہ بھی ہمارے پاس ڈالر کی انکم میں اضافہ ہو. تو میں نے دونوں جگہ دیکھا, ان کے لیے بھی آسانیاں نہیں کوئی پیدا کرنے کے لیے تیار تھا جو ریمیٹنسز تھی, نہ ہی ہم اپنے ایکسپورٹرز کے لیے کوئی مدد کر رہے تھے. اور پھر جو فیوچر ہے ٹیکنالوجی کا, میں نے جب IT سیکٹر کو دیکھا تو وہاں بھی وہ سارا IT سیکٹر سے جب بات کی, ہر جگہ رکاوٹیں تھیں ان کے راستے میں. یعنی ان کو ہم انکریج کر رہے تھے, جو IT کی فرمز تھی, کہ اپنا پیسہ باہر رکھے ملک سے, اپنے ڈالرز باہر رکھے. حالانکہ بڑا آسان تھا ان کے لیے انسینٹیوائز کرنا کہ وہ اپنا ڈالر پاکستان میں لے کے آئیں. لیکن وہ جو سٹرکچر بنا ہوا ہے FBR کا, جو ہم شروع میں آئے, FBR گورنمنٹ کا, وہ اس کے اوبلیویس تھا. اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیوں, یعنی ایک ملک بینکرپٹ ہے, ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے, لیکن جو ڈالر جنہوں نے انکم پروڈیوس کرنی ہے ان کے لیے کوئی انسینٹیوز ہی نہیں تھے, اور بلکہ رکاوٹیں تھیں. اور پھر ہر جگہ پہ جا کے ریڈ ٹیپ تھی, ہر جگہ جا کے وہ پھنس جاتے تھے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے کبھی کسی نے پرائرٹائز کیا ہی نہیں,
नून लीग जो कहते हैं हम बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, एक तो पाकिस्तान की तारीख का आपने मेंशन किया, सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए, जबकि तेल की कीमतें आप उठा के देखें इनके दौर में, इनको तो बोनांजा मिल गया था। हमारे दौर में तेल की कीमतें देखें तो इनको तो तेल बड़ा कम कीमत पे मिल रहा था, उसके बावजूद सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गए। मेन हमें तो प्रॉब्लम्स आया जो हमारे दौर में, वो जब कमोडिटी सुपर साइकिल आया और तेल की कीमतें ऊपर गई तो हमारा तो करंट अकाउंट उधर इफेक्ट हुआ, ऊपर से हमें कोरोना का पड़ गया, हमें कोविड $3 अरब की कोविड वैक्सीन खरीदनी पड़ी, ये अनयूजुअल कॉस्ट है, तो हमें तो वो इफेक्ट हुआ। तो इनको क्या प्रॉब्लम था? तो इन्होंने सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं इनके 5 साल के अंदर, तो ये इकोनॉमी कैसे ठीक करके चले गए? आप करंट अकाउंट भी सबसे बड़ा छोड़ जाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए ना, तो वो कैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है? सो वो हमें मुल्क मिला, और मैं सिर्फ ये रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि बार बार हमें कहा गया कि जनाब आप फेल हो गए हैं। इस तरह का मीडिया प्रोपेगेंडा हमने फेस किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतना प्रेशर मीडिया ने हमारे ऊपर डाला। एक तरह आज कह रहे हैं ना जी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी कि इकोनॉमी में और हमें सारों को कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, और उन्होंने बाय द वे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो रोकने चाहिए। मैंने ये भी बड़ी आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सुना। तो डॉलर्स सबसे ज्यादा कौन बाहर भेजता है? ये सरे महल जो था ये किधर, कौन से डॉलर से बना था? ये जो 4 मेफेयर के फ्लैट्स हैं ये कौन से, उधर से किधर से जनरेट हुए थे डॉलर? वो यहीं से पैसा बाहर गया था। वो जो $60 मिलियन पड़ा हुआ था असद जरदारी का स्विट्जरलैंड में जो वापस आना था, वो किधर से डॉलर गए थे? वो सारे चोरी होके यहां से गए थे। तो ये आज बिलों को बिठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपने रोकना है जनाब डॉलर्स मुल्क से बाहर जाने के लिए। सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर्स तो ये हैं। हुदैबा पेपर मिल क्या थी? मनी लॉन्ड्रिंग थी। तो सारे जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं वो हमें दर्ज दे रहे हैं आज के जी डॉलर्स रोकना है मुल्क से बाहर जाने के लिए। तो मैं अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस बताना चाहता हूं कि ये जो आज बातें हमें कर रहे हैं कि जनाब मुल्क बड़ा तबाह हो गया और कोई बारूदी सुरंगें थी, तो मैं सिर्फ, क्योंकि आपने ये सुने भी होंगे स्टेटिस्टिकली, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि जो हमें पाकिस्तान मिला था सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट, इकोनॉमी हमारे बुरे हालात में थी, पहली दफा हम गवर्नमेंट में आए। मैं ये भी कह दूं कि हमारा पहली दफा जब हम गवर्नमेंट में आए, हमारा अमेरिका की तरह कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि 2 महीने, अब जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आई तो 2.25 महीने इनको हर डिपार्टमेंट ने ब्रीफिंग दी कि हमारे हालात क्या हैं। एक एक डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग मिली इनको। सो इनकी पूरी तैयारी करके लेके आए। हमारा यहां सिस्टम ही कोई नहीं था। हमारे तो 3 दिन पहले पता चला कि जनाब अब हमारी मेजॉरिटी पूरी होगी और गवर्नमेंट बन रही है। उसके बाद जब गवर्नमेंट में आए तो पहली दफा प्रेजेंटेशन मुझे मिली कि गवर्नमेंट की सूरत हाल क्या थी। तो एक नई पार्टी भी आई पहली दफा गवर्नमेंट में, पहली दफा हमने ये पता चला कि हालात क्या है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उसके बावजूद, और मुझे बड़ा फख्र है कि मीडिया प्रोपेगेंडा ऐसा था हमारे खिलाफ कि जी तबाह हो गया मुल्क और ये हो गया वो हो गया। तो हम आप यकीन करें कि जब हमारी कैबिनेट के अंदर ये फिगर्स प्रेजेंट की गई कि हमारी 5.7 और 6% ग्रोथ रेट थी आखिरी 2 साल, जो पाकिस्तान की तारीख में, अगर आप डिक्टेटर्स को निकाल दें और अमेरिकन डॉलर्स को निकाल दें जो सीटों सेंटों में यूब खान के पास आए, जियाउल हक के जमाने में अफगान जहाज पे आए, जब उन्होंने कहा जी पीनट्स हैं तो उन्होंने और डॉलर्स मंगवाए, और फिर अपने 80,000 लोग मरवा लिए वॉर ऑन टेरर में और वो डॉलर्स आए। इसको आप निकाल दें तो ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और जब ये हमारी कैबिनेट के अंदर ये परफॉर्मेंस बताई गई तो मैं आप सबको बताऊं कि हमारी कैबिनेट वाले नहीं मान रहे थे। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था, हम पहले जी कन्विंस हुए थे कि जी हम मुल्क तबाह हो गया, हम इतने बुरे हैं। तो जब ये फिगर्स अनाउंस हुई हमारी कैबिनेट में और फिर हमारी कैबिनेट नहीं मान रही थी, बकायदा फिर ब्रेक डाउन दी कि इस सेक्टर में इतनी, एग्रीकल्चर में ये ग्रोथ, सर्विस सेक्टर, तो